بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ہاں یہ وہ الفاظ ہیں جو سینیٹر اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان کو کہ اس بیان پہ کہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب مرکز میں بھی حکومت بن گئی ہے اور بلوچستان میں بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم دوبارہ اس میں شامل ہو کر بیتی گنگا میں اپنے ہاتھ بھی دھو لیں۔ اور انہوں نے ایک محبت کا بڑا پیغام پہنچایا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ مرکز میں جو ہم ساتھ نہیں چل سکے لیکن ہم بلوچستان میں مل کر حکومت بنا سکتے ہیں، تو ہمیں بلوچستان میں مل کر حکومت بنانا چاہیے۔ جس کے جواب میں سینیٹر اسحاق ڈار نے ان کو کہا کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ہم آپ سے مسلسل رابطے کرتے رہے مگر آپ نے جواب دینا گوارا نہیں کیا، اور آپ پی ٹی آئی سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطوں کے ساتھ اور ان سے اظہار رائے کر کے آپ اپنے جو احتجاجی لائے عمل اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر آگے چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو بڑی ہی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اہم عہدوں کا جو تقاضا کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے پاس سیٹیں بہت کم تھیں اور اس پہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا اس پہ اختلاف تھا، اور انہوں نے احتجاجاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دھاندلی کا شور مچا کر احتجاج کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو کنگ میکر، جی ہاں جی، کنگ میکر، سیاست کے کنگ میکر آصف علی زرداری کی، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سیاست میں اپنا لوہا منواتے ہوئے مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور انہوں نے جو اس کے ساتھ جو گزشتہ روز ایک وفاق میں جو اتحاد ہوا ہے اور مل کر جو چلنے کا پروگرام بنایا ہے، اس میں تمام آئینی عہدے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس کے سامنے مسلم لیگ نون نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور جبکہ وفاقی کابینہ میں پیپل پارٹی کا کوئی بھی جو ممبر وہ شرکت نہیں کرے گا۔ جو اتحاد ہوا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کے ہوں گے وہ شہباز شریف ہوں گے، جبکہ صدر جو ہیں وہ ان کے وہ ہوں گے متفقہ امیدوار ہوں گے، وہ آصف علی زرداری ہوں گے۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور گورنرشپس کی بھی، وہ جو گورنر پنجاب کی جو ہیں وہ بھی پیپل پارٹی کے حصے میں آئی ہے۔ یعنی تمام جتنے بھی آئینی عہدے ہیں جس میں اگر حکومت ختم بھی ہو جائے تو وہ آئینی عہدے قائم رہتے ہیں، وہ تمام عہدے پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور 15 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم میں وزارتوں کے مزے لوٹنے والے پاکستان پیپل پارٹی کے متعدد وزراء، جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، جس میں شیری رحمان بھی تھی، شیری مزاری بھی تھی، اور متعدد دیگر وزراء تھے، انہوں نے خوب مزے لوٹے۔ لیکن اب جو 5 سال کے لیے حکومت منتخب ہوئی ہے، انہوں نے کسی بھی طور پر وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا نہ فیصلہ کیا ہے بلکہ تمام آئینی عہدے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک گورنرشپ کی بات کی جائے تو گورنر بلوچستان اور گورنر سندھ کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ان کی ایک اہم اتحادی ایم کیو ایم جو 17 سیٹوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر گورنرشپ کے عہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور انہوں نے 3 سے زائد وزارتیں بھی وفاق میں مانگ لی ہیں کہ ہمیں دی جائیں۔ تو بہرحال شہباز شریف کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے شہباز شریف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم وفاق میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور کسی بھی قسم کی ہم جمہوریت کو جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ دیکھیں اس کے آگے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جہاں تک پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کا جو وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ مریم نواز کے سر ہے۔ مریم نواز جو ابھی سیاست میں ان کی نئی انٹری ہوئی ہے، اور پنجاب کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی قیادت بھی ان کو سونپ دی گئی ہے۔ اب اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر ان کے جو شریف برادران کے فیملی کے جو تعلقات تھے وہ کافی حد تک خراب نظر آ رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشن کمپین جاری تھی تو شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز تو ایک ساتھ جلسے میں موجود ہوتے تھے، لیکن شہباز شریف کے فرزند حمزہ شہباز کسی بھی جلسے میں نظر نہیں آئے، ان کے ساتھ نظر نہیں آئے۔
ہاں وہ ان کی جو ایک دو بورڈ آف گورننگ کی جو میٹنگ ہوتی تھی وہ اس میں ایک دو دفعہ سامنے آئے، لیکن جلسوں میں وہ سامنے نہیں آئے، حالانکہ جو مسلم لیگ نون کا آخری جلسہ تھا جو قصور میں ہوا تھا اس میں بھی حمزہ شہباز شریف سامنے نہیں آئے تھے۔ شاید وہ وزارت عظمیٰ کے، وہ جو پنجاب کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، لیکن ان کو شہباز شریف نے اور ان کو یہ عہدہ لینے سے انکار کیا اور مریم نواز کو ترجیح دی، اور فی الحال ان کے اندر جو فیملی کلیش ہے وہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر ختم ہوا ہے، لیکن یہ اختلاف آگے جاری رہے گا۔ اور کیا مریم نواز جو ہیں وہ یہ اس چیلنج کو، پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کو چلانے کی چیلنج قبول کرتی ہیں؟ کیا وہ اس پہ پورا اتر سکتی ہیں؟ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ نیکسٹ پی ایم کی جو ہے وہ قیادت ضرور سونپے گی، اور میرا خیال ہے نواز شریف ان کو مکمل طور پر اس کے لیے تیار کریں گے کہ وہ نیکسٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جب بھی الیکشن ہوئے تو وہ بطور وزیر اعظم کینڈیڈیٹ سامنے آ سکتی ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے اندر مزید کیا اختلافات ہوں گے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں ایک کولیشن گورنمنٹ کی دوبارہ پی ڈی ایم، جس کو پی ڈی ایم 2 کا نام بھی دیا جا رہا ہے، وہ سامنے آ رہی ہے اور وہ حلف برداری جو ہے وہ اپنی لے گی۔ اور اس میں آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے وفاقی کابینہ میں وزارتیں لینے کا فیصلہ نہیں کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک ہی وجوہات ہیں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اور وہ کافی دگرگو ہے، اور وہ آئی ایم اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا، جن میں آئی ایم ایف کے پروگرام بھی ہیں، جن میں جو ہے غربت، بے روزگاری، جو میں پسی ہوئی عوام کو ریلیف دینے کے پروگرام بھی ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی، اس لیے آصف زرداری نے اس میں بہتر سمجھا کہ جیسے پی ڈی ایم 1 میں سارا ملبہ مسلم لیگ نون پہ گرا ہے تو پی ڈی ایم 2 میں بھی سارا ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ہی گرایا جائے اور ان کی سیاست میں آخری کیل ٹھونک دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون، شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز اس چیلنج کو کیسے پورا کرتے ہیں، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا، لیکن جتنا بھی نقصان ہے، جو بھی نقصان ہے، وہ اس ملک کا اور اس ملک کے غریب عوام کا ہو رہا ہے، کیونکہ جو ایوان اقتدار کے مزے لوٹنے والے ہیں وہ تو ملٹیپل ویزے رکھتے ہیں، وہ تو باہر بھاگ جائیں گے، لیکن جب ملک میں کوئی انتشار آیا تو نقصان صرف عوام کا ہوگا، اس ملک کا ہوگا۔ اس کے بارے میں مقتدر حلقوں کو بھی اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا۔ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔